بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ بات سن 712 عیسوی سے قبل کی ہے۔ سندھ پر ایک شخص کی حکومت تھی جو غیر اللہ کا پیروکار تھا۔ اس کے مذہبی رہنماؤں نے کہا کہ جو شہزادی سے شادی کرے گا وہی مکمل سندھ کا حاکم ہوگا۔ یہ عورت دو بھائیوں کی بہن تھی، چنانچہ دونوں میں سے ایک نے اپنی سگی بہن سے شادی کر لی کیونکہ وہ مکمل سندھ کا حاکم بننا چاہتا تھا۔ سندھ تب ان دونوں بھائیوں میں تقسیم تھا۔ یہ فعل دونوں بھائیوں میں جنگ کی وجہ بنا، چنانچہ دونوں نے افواج کو منظم کرنا شروع کر دیا، مگر انفارچونیٹلی ایک بادشاہ مر گیا جس کے بعد یہ شخص مکمل سندھ کا بادشاہ بن گیا۔ اس نے بادشاہت کے غرور میں مسلم دنیا سے ٹکر لینے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، چند دیگر سرداروں کے مسلم حکمرانوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ ان تعلقات کی وجہ عرب کے تاجر اپنی فیملیز کے ساتھ سندھ اور ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آتے تھے۔ ان سرداروں نے مسلمان حکمرانوں کے لیے کچھ تحائف ان تاجروں کے ذریعے بھیجے۔ مسلمان بحری جہاز پر سوار تھے، ہوا کا رخ بدلا اور نہ جانے یہ جہاز کس طرف چل پڑا۔ اس جہاز پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، سری لنکا کے جہازوں کو لوٹ لیا اور مسلمان خواتین کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا اور دیبل کی جیل میں قید کر دیا۔ ان خواتین میں سے ایک نے مسلم حکومت کے گورنر کے نام پیغام بھیجا۔ ناظرین، تاریخ اس شخص کے بارے میں بتاتی ہے، یہ شخص انتہا درجے کا ظالم انسان تھا جس نے صحابہ کرام اور تابعین کو شہید کیا، خانہ خدا پر حملہ کیا اور اس حملے کی وجہ سے حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے ہاتھوں لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ ایسا انسان، ایک عورت کی پکار پر اس نے سندھ پر حملے کے لیے فوج روانہ کر دی، تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو دوستو، جب عورت کا پیغام اس گورنر کے پاس پہنچا تو اس نے سندھ کے بادشاہ سے ڈاکوؤں کا مطالبہ کیا، کیونکہ ڈاکوؤں نے اس کے تحائف پر بھی قبضہ کر لیا اور اس بادشاہ کے ملک میں آ کر رہنے لگے، جس کا بادشاہ کو علم تھا کیونکہ بادشاہ کے ہی حکم پر حملہ کیا گیا تھا۔ مگر وہ بادشاہ مکمل سندھ کی بادشاہت اور بہت بڑی فوج کی وجہ سے غرور میں مبتلا تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ میری حکومت میں شامل نہیں، وہ میری اطاعت نہیں کرتے، جس پر مسلم حکمران آپے سے باہر ہو گیا کیونکہ یہ اس کی انا کا مسئلہ بن گیا۔ اس نے اس بادشاہ کو سبق سکھانے کے لیے اس پر حملے کا منصوبہ بنایا، چنانچہ اس گورنر نے ایسے شخص کو اس فوج کا امیر بنایا جو رشتے میں اس کا بھتیجا تھا اور عمر میں صرف اور صرف 17 سال کا لڑکا تھا، جس کو ہندوستان اور پاکستان میں ایک مسیحا کے طور پر مانا جاتا ہے۔ اس کی بدولت ہی بر صغیر میں اسلام کا دروازہ کھلا اور سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، اور اس عظیم فاتح کا نام محمد بن قاسم ہے۔ اس گورنر کا نام حجاج بن یوسف اور بادشاہ کا نام راجہ داہر ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو محمد بن قاسم کی مکمل زندگی، مارکہ سندھ اور کیا واقعی محمد بن قاسم نے اہل بیت کے ماننے والوں پر ظلم کیا، یہ ہم آپ کو مکمل بتائیں گے۔ مگر ویڈیو کے آغاز سے قبل آپ سے گزارش ہے، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا، جو بنو امیہ کے ایک مشہور سپاہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم 31 دسمبر 695 عیسوی میں طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خاندان کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔ جب حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو اس نے ثقفی خاندان کے ممتاز لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ ان میں محمد کے والد قاسم بھی موجود تھے جو بصرہ کی گورنری پر فائز تھے۔ اس طرح محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ تقریباً 5 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بچپن سے ہی محمد بن قاسم مستقبل کے ذہین اور قابل شخص نظر آتے تھے۔ غربت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش پوری نہ ہو سکی، اس لیے ابتدائی تعلیم کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے۔ فنون سپاہ گری کی تربیت انہوں نے دمشق میں حاصل کی اور انتہائی کم عمری میں اپنی قابلیت اور غیر معمولی صلاحیتوں کی بدولت فوج میں اعلیٰ عہدے کے لیے امتیازی حیثیت حاصل کی۔
15 سال کی عمر میں یعنی 708 عیسوی کو ایران میں کردوں کی بغاوت کے خاتمے کے لیے انہیں سپہ سالاری کے فرائض سونپے گئے۔ اس وقت بنو امیہ کے حکمران ولید بن عبد الملک کا دور تھا اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ اس مہم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی اور ایک معمولی چھاؤنی شیراز کو ایک خاص شہر بنا دیا۔ اس دوران محمد بن قاسم کو فارس کے دارالحکومت شیراز کا گورنر بنایا گیا۔ اس وقت محمد بن قاسم کی عمر صرف اور صرف 17 برس تھی۔ اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ حکومت کر کے اپنی قابلیت و ذہانت کا سکہ بٹھایا اور 17 سال کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر سالار بنا کر بھیجا گیا۔ مؤرخین کے مطابق حجاج نے مکہ میں حضرت ابو بکر کے نواسے عبداللہ بن زبیر کی حکومت ختم کی اور ان کی لاش مسجد الحرام میں عبرت کے لیے لٹکا دی۔ پھر وہ عراق گیا اور حضرت ابو بکر کے بھانجے کے بیٹے عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث کی بغاوت کو کچلا۔ ان کے ساتھ معروف راوی اور حدیث کے استاد عطیہ ابن سعد اوفی نے دیا تھا۔ وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے مگر اس بغاوت کی ناکامی کے بعد کوفہ سے ایران چلے گئے۔ شیراز میں محمد بن قاسم نے عطیہ کو گرفتار کر لیا۔ چنانچہ تہذیب التہذیب میں حافظ ابن حجر عسقلانی، طبقات الکبریٰ میں ابن سعد اور تاریخ طبری میں ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف نے محمد بن قاسم کو خط لکھا کہ حضرت عطیہ بن سعد اوفی کو طلب کر کے ان سے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف باتیں کرنے کا مطالبہ کرے اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دے تو ان کو 400 کوڑے لگا کر داڑھی منڈوا دے۔ محمد بن قاسم نے ان کو بلایا اور مطالبہ کیا کہ حضرت علی علیہ السلام کے خلاف باتیں کریں۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو محمد بن قاسم نے حجاج کے حکم کے مطابق ان کی داڑھی منڈوا کر 400 کوڑے لگوائے۔ اس واقعے کے بعد وہ خراسان چلے گئے۔ وہ حدیث کے سکہ راوی ہے مگر اکثریت کا موقف ہے کہ محمد بن قاسم کے متعلق یہ بات قابل قبول نہیں۔ عمان میں معاویہ بن حارث اللافی اور ان کے بھائی محمد بن حارث اللافی نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دی جس میں امیر سعید مارا گیا۔ چرچ نامہ کے مطابق محمد اللافی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکران میں پناہ حاصل کی جہاں راجہ داہر کی حکومت تھی۔ ایک روایت کے مطابق جب راجہ داہر نے چند خواتین کو گرفتار کیا جو تاجر کے ساتھ آئیں تو انہیں چھڑوانے کے لیے محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا۔ 17 سال کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر سالار بنا کر بھیجا گیا۔ محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ 711 عیسوی میں شروع ہوا اور صرف 2 سال جاری رہا یعنی 713 تک جاری رہا۔ انہوں نے سندھ کے اہم علاقے فتح کیے اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، لیکن شمالی ہند کی طرف بڑھنے کی خواہش حالات نے پوری نہ ہونے دی۔ محمد بن قاسم کم سن تھے لیکن اس کم سنی میں بھی انہوں نے نہ صرف ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے اپنا نام پیدا کیا بلکہ ایک کامیاب منتظم ہونے کا بھی ثبوت دیا۔ راجہ داہر کو سبق سکھانے کے لیے حجاج بن یوسف کے حکم پر اس کے 2 سپہ سالار عبید اللہ بن نہبان اور بدیل بن طحافہ نے دیبل پر حملہ کر دیا۔ عربوں کے یہ دونوں حملے بری طرح ناکام رہے۔ ان حملوں میں حجاج بن یوسف کے چہیتے سپہ سالار بھی مارے گئے تھے۔ حجاج بن یوسف کو ان سپہ سالاروں میں بدیل بہت زیادہ عزیز تھا۔ کہتے ہیں کہ جب حجاج کو اس کے مر جانے کی اطلاع ملی تو اس نے غصے میں آ کر اطلاع دینے والے کو بھی سزا سنا دی۔ اس کے بعد اس نے کوفہ کے امام مسجد سے کہا کہ آپ جب بھی اذان دیں تو مجھے بدیل کا قتل یاد دلواتے رہنا تاکہ میں انتقام لے سکوں۔ حجاج کے نزدیک محمد بن قاسم فوجی معاملات میں ناتجربہ کار تھے اور حجاج کو یقین تھا کہ وہ اس مہم کے دوران حجاج کی اتھارٹی کو بالکل چیلنج نہیں کریں گے بلکہ اس کا ہر حکم حرف بہ حرف تسلیم کریں گے، اور یہی حجاج بن یوسف چاہتا تھا کہ اس کا حکم 100% مانتے ہوئے اس کا کوئی جنرل سندھ پر حملہ کرے۔ ناظرین گرامی، محمد بن قاسم حجاج کا رشتہ دار اور حجاج اس کی تربیت کر کے اپنے خاندان اور قبیلے کی طاقت بڑھانا چاہتا تھا۔ محمد بن قاسم ایران میں موجود تھے کہ حجاج بن یوسف نے 6000 گھڑسوار فوجی اور 30,000 دینار
مرکز سندھ کے لیے روانہ کیے اور ساتھ ہی 3000 اونٹ بھی روانہ کیے، جن پر اتنے لمبے سفر کے لیے تمام ساز و سامان موجود تھا۔ حجاج بن یوسف نے جنگ کے لیے ہر چیز کو اپنی نگرانی میں لشکر کے ساتھ محمد بن قاسم کی طرف روانہ کیا۔ دوستو، ان تیاریوں کی وجہ سے شاہی خزانے پر بہت زیادہ بوجھ پڑ رہا تھا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک اتنی لمبی مہم پر اتنے زیادہ پیسے خرچ کرنے کو تیار نہیں تھے، مگر حجاج نے اموی خلیفہ سے وعدہ کیا کہ وہ سندھ کی مہم پر خرچ ہونے والی رقم کا 3 گنا واپس خزانے میں جمع کرائے گا۔ یہ سن کر خلیفہ کسی حد تک تو مطمئن ہو گئے۔ ادھر محمد بن قاسم نے بھی شیراز سے سندھ کے بارڈر مکران کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ حجاج بن یوسف نے دیبل کی دیواروں کو توڑنے کے لیے 5 منجنیقیں بھی روانہ کی۔ زمینی اور سمندری راستوں سے محمد بن قاسم اور اسلامی لشکر سندھ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے دیبل جانے سے پہلے بلوچستان کے موجودہ شہر پنجگور اور پھر ارما بیل کو بھی فتح کر لیا۔ ان دونوں شہروں کو فتح کر کے اور فوج کو تازہ دم کرنے میں تقریباً اسے 1 سال اور لگ گیا۔ 712 عیسوی میں سمندر کے راستے بھیجی ہوئی منجنیقیں دیبل پہنچ گئی۔ جمعے کے روز محمد بن قاسم اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ گیا۔ اس نے نماز جمعہ کا خطبہ بھی پڑھا اور منجنیقیں قلعے کے سامنے نصب کر دی۔ اب محمد بن قاسم دیبل پر حملے کے لیے بالکل تیار تھا، بس انتظار تھا تو حجاج بن یوسف کے حکم کا۔ عرب لشکر پہنچنے کے 8ویں روز حجاج بن یوسف نے حملے کا حکم دے دیا۔ محمد بن قاسم نے خدا تعالیٰ کے نام پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ کفار نے بھی اسلامی لشکر پر حملہ کیا اور لڑائی چھڑ گئی۔ ستاروں کے ٹکرانے سے شعلے ہوا میں اڑنے لگے، نیزے اور تلواریں ایک دوسرے سے ٹکراتی رہیں۔ راجہ داہر ہاتھی پر سوار ہو کر لڑائی میں پوری طرح شریک تھا۔ وہ اپنے تیروں سے عرب سپاہیوں کو نشانہ بنا رہا تھا اور اگر کوئی عرب لڑتا ہوا ہاتھی کے قریب چلا جاتا تو راجہ داہر اپنے شکنجے سے اس کی گردن اڑا دیتا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک عرب سوار نے راجہ کو للکارا اور اس کے ہاتھی پر حملہ کیا۔ راجہ نے غضبناک ہو کر ایک 2 شاخہ تیر نکالا، اسے کمان پر چڑھایا اور ایسا تاک کر نشانہ لگایا کہ سپاہی کا سر کٹ گیا۔ ایک عرب جنگجو کا راجہ کے ہاتھوں یہ حشر دیکھ کر راجہ کی فوج کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے ایسا زبردست حملہ کیا کہ عرب میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ محمد بن قاسم یہ منظر دیکھ کر تھوڑا گھبرا گیا اور پھر پکار کر کہا، مجھے دیکھو، میں تمہارا امیر محمد بن قاسم یہاں موجود ہوں، کھڑا ہوں، کدھر بھاگتے ہو؟ ڈالے سنبھالو اور صبر کرو، کیونکہ کافر شکست کھا چکے ہیں، فتح ہماری ہے۔ محمد بن قاسم کی پکار پر اسلامی لشکر نے پھر سے کفار پر زبردست حملہ کیا۔ صبح سے شام تک بے شمار کافر مارے گئے۔ راجہ داہر کو شکست کا خوف ہوا تو سورج زرد پڑنے پر راجہ داہر باقی شہزادوں کے 1000 گھڑ سواروں کے ساتھ فرار ہو گیا۔ عرب جنگجوؤں نے راجہ داہر کا پیچھا کیا۔ راجہ داہر ایک عرب جنگجو کے ہتھے چڑھ گیا۔ عرب جنگجو نے راجہ داہر کے سر پر تلوار ماری، جس سے راجہ داہر ڈھیر ہو گیا۔ راجہ داہر کی موت کے ساتھ ہی عرب نے یہ تاریخ کی اہم ترین جنگ جیت لی۔ ناظرین، راجہ داہر جمعرات رمضان المبارک کی 10ویں تاریخ کو سن 93 میں قلعہ روارہ کے قریب غروب آفتاب کے وقت قتل ہوا۔ راجہ کا سر کاٹ کر حجاج بن یوسف کے پاس عراق بھیجا گیا۔ محمد بن قاسم نے سندھ کے بیشتر شہروں کو فتح کر لیا اور وہ مزید علاقوں کو فتح کرنا چاہتے تھے کہ اس کے چچا حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد محمد بن قاسم کو دمشق واپس بلا لیا گیا۔ محمد بن قاسم نے تقریباً 4 سال سندھ میں گزارے، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے فتوحات کے ساتھ ساتھ سلطنت کا اعلیٰ انتظام کیا اور سندھ میں ایسے نظام حکومت کی بنیاد ڈالی جس نے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ محمد بن قاسم نے اپنی صلاحیتوں، جرت اور حسن تدبر و اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے وہ قابل ذکر ہیں۔ سندھ کے عوام کے لیے انہوں نے رواداری کی بڑی عمدہ پالیسی اختیار کی۔ محمد بن قاسم کی سندھ کی فتح سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور عملی ہر اعتبار سے بے شمار اثرات کی حامل تھی۔ ناظرین، محمد بن قاسم جب سندھ سے دمشق کی طرف روانہ ہوئے تو اہل سندھ نے محمد بن قاسم سے اظہار عقیدت کے لیے ان کا ایک مجسمہ تیار
تیار کیا جس کو انہوں نے چوراہے کے بیچوں بیچ نصب کیا۔ جب محمد بن قاسم دمشق پہنچے تو خلیفہ ولید بن عبد الملک فوت ہو گئے تھے۔ ان کے بعد ان کا بھائی خلیفہ بنا جو حجاج بن یوسف سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اس نے حجاج بن یوسف کے تمام رشتہ داروں کو سزا دی۔ ان مجرموں میں محمد بن قاسم بھی شامل تھے۔ انہیں سندھ کی گورنی سے معزول کر کے یزید ابن ابی کبشہ کو گورنر مقرر کیا گیا۔ محمد بن قاسم کو چند ہی دن بعد قتل کر دیا گیا۔ اس طرح ایک ذاتی دشمن کی وجہ سے عالم اسلام ایک عظیم فاتح سے محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم فاتح محمد بن قاسم کے درجات بلند کرے اور جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب کرے۔ ناظرین کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔